مل رہا تھا۔ آپ نے آتے ہی فرمایا، عائشہ بتائیں آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ میرے پاس عرب کا ایک مشہور قیافہ شناس مجزر آیا تھا۔ قیافہ شناس یہ جو ہاتھ پاؤں دیکھ لیتے ہیں نا اور اس سے نسب معلوم کرتے ہیں، رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، یہ پرانا طریقہ، نشانات قدم بھی دیکھتے تھے اور اس طرح کی چیزیں آثار سے ان کو پتہ چل جاتی تھی۔ ایک علم ہے اللہ بزرگ و برتر نے بعض لوگوں کو ودیعت کر رکھا ہے۔ تو وہ قیافہ شناس آیا، اس وقت تو زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ننگے تھے، پاؤں پر چادر نہیں تھی، باقی پورا جسم چھپا ہوا تھا۔ اس کی نظر قیافہ شناس کی ان دونوں کے پاؤں پر گئی۔ اس نے دونوں کے پاؤں کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ ان کی آپس میں کوئی قریبی رشتہ داری ہے۔ نقل کیا صحیح مسلم نے۔ اس واقعے میں اللہ کے رسول کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ حضرت زید کا رنگ گورا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے غلام تھے، زید بن حارثہ، اور قرآن کریم میں ان کا نام آیا۔ یہ واحد صحابی ہے جن کا قرآن حکیم نے نام لیا ہے احزاب میں۔ تو اور اللہ کے نبی نے ان کو متبنہ بنا رکھا تھا، تو لوگ کہتے تھے زید بن محمد۔ پھر جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور قرآن حکیم نے دوسری جگہ فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کسی کو پکارنا ہو نا باپ کی نسبت سے تو ان کے اپنے باپ کا نام لیا کرو، یہی بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے، اپنے باپ کے نام سے۔ تو پھر لوگوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ تو زید کے بیٹے تھے اسامہ، یہ اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھے اور بہت پیارے تھے۔ تو ان کا رنگ تھا کالا، باپ تھا گورا۔ تو یہودیوں کو اور ان کے چیلوں کو ان کی کچھ عادات ہوتی ہیں اصل میں خون میں، یہ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے تھے۔ تو اس اذیت میں یہ بھی تھا کہ چونکہ متبنہ بنایا تھا، اس سے ان کو تو تکلیف ہوگی لیکن اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کہتے یہ بیٹا ان کا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان کا رنگ الگ ہے۔ رنگ تو بسا اوقات 7ویں نسل پہ چلا جاتا ہے پیچھے، یا بیچ میں کسی پر، یا کبھی ماں پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے، لیکن وہ تکلیف دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو جب قیافہ شناس نے کہا کہ یہ اسی میں سے ہے، ان دونوں کا قریبی رشتہ ہے، تو وہ جو یہودی لوگ تھے اور عرب کے لوگ تھے نا، یہ قیافہ شناسوں کی باتوں پر بہت یقین رکھتے تھے، اور نجومیوں اور کاہنوں اور یہ حساب کتاب والوں کی باتوں کو بہت مانتے تھے۔ چونکہ خدا کا در چھوڑ رکھا تھا اس لیے مخلوق کے حوالے تھے، تو مخلوق جیسے کہتی تھی اس کو بہت یقین کرتے تھے کہ شاید ایسا ہو جائے گا۔ خدا سے جب یقین ہٹ جاتا ہے آدمی کا تو پھر ان چیزوں پر یقین چلا جاتا ہے اور اسی کو آدمی اہمیت دیتا ہے۔ پھر ہر شجر اور حجر اس کا معبود ہوتا ہے اور ہر ایک چیز اس کی مشکل کشا ہو جاتی ہے۔ تو وہی کو اتنا نہیں مانتے تھے جتنا کاہنوں کی اور نجومیوں کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ اب ان کا منہ بند ہو جائے گا، چونکہ حجت ان پر پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے اور چند یہودی آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن انہوں نے سلام اس طرح کیا السلام علیکم، یہ بیچ میں نہ نام کھا گئے،
اور یہ لام کھا گئے جان بوجھ کر، ان کو پتہ تھا، چونکہ علم والے تھے نا، سام جب اس میں لام نہیں لگے گا تو اس کا مطلب ہے موت، یعنی بد دعا دیتے تھے کہ آپ کی موت واقع ہو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے سن لیا، انہوں نے گرم گرم جواب دے دیا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، تم پر بربادی ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو اور خدا کا غضب تم پر ٹوٹے۔ 3 جملے انہوں نے بڑے زوردار کہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سام بول رہے، تو بہت بڑی ادیبہ تھیں، عالمہ فاضلہ تھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضرت عائشہ سے فرمایا، ان کو تو کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہ جل وعلا سبحانہ وتعالی اعلی شانہ، اللہ سبحانہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، تم نرمی اختیار کرو، سختی نہ کرو۔ ام المومنین عائشہ نے عرض کیا کہ آپ نے غور نہیں فرمایا انہوں نے کس برے انداز سے آپ کو سلام کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم نہیں جانتی کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے بھی تو یہی کہا وعلیکم، بس اتنا ہی کہا میں نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو یہ تم پر پلٹے، یہ تم پر پلٹے، وعلیکم یعنی تمہاری موت واقع ہو۔ تو اللہ میری بات کو تو قبول کرے گا اور ان کی بات کو میرے بارے میں رد کر دے گا۔ تو اس طرح اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ یہ جو سلام پورا نہیں کرتے نا، ان کو پورا جواب نہیں ہے، یہ بس اوقات انجانے اور کبھی دانستہ غیر دانستہ ہر طرح سے کچھ لوگ اسٹائل کرتے ہیں، السلام علیکم، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ٹھش کر السلام علیکم، بس یہ ہے، یہی سنت ہے۔ تو اس میں لکھنے میں بھی ایسا ہے، الف آئے گا، الف کے ساتھ لام آئے گا، پھر سین ہے۔ اچھا وہ شروع کا جو الف لام ہے وہ تو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آئے گا، تو پھر سین ہے، پھر لام الف لا ہے، پھر میم ہے، السلام، اور یہ سین ہے نا، سین، تو اس کے ساتھ اس کو ادا، یہ سلامتی کی دعا ہے اور اللہ کا نام ہے السلام، یہ اللہ کا نام ہے۔ اس کو غلط طریقے سے لینا ویسے بھی گناہ ہے، اگر ویسے غیر ارادی طور پر بھی ہو تو گناہ ہے اور کوتاہی کی بات ہے، اس کو درست کرنا چاہیے الفاظ کو، السلام علیکم۔ اور جہاں یہ الفاظ صحیح سمجھ میں نہ آئے تو وعلیکم اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوٹا دینی چاہیے کہنے والوں پر، ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ وہ الٹے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی۔ دوسرا یہ کہ کافر یا غیر مسلم اس کو سلام ابتداءً جائز نہیں ہے، اور اگر وہ سلام کرے تو وعلیکم پر اکتفا کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کے الفاظ کہے تھے، والسلام علی من اتبع الہدی، کسی کافر بادشاہ کو بھی آپ نے سلام نہیں لکھا بلکہ دعا کی کہ جو دین کو قبول کر لے اس پر سلامتی نازل ہو۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ ابتداءً تو بالکل نہ کرے، اور اگر کوئی غیر مسلم خود کرتا ہے تو اس میں کچھ اور متبادل الفاظ کہہ دے، والسلام علی من اتبع الہدی، یا اس طرح کے کچھ الفاظ، تاکہ وہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی